نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، رابرٹ فسک نے پاکستان کے بارے میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس قدر مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اس قدر اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو درست کرنے میں شروع ہو جائے، اس کا بیڑا اٹھا لے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ شروع کہاں سے کرے۔ یہ گزشتہ کچھ 8 فروری کے بعد سے جو حالات پاکستان کے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اس پوری کی پوری بچی کچی عمارت کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گرانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ چاروں طرف سے اس کو ستونوں سے، جیسے سیمسن نے وہ گرایا تھا ستونوں کو پکڑ کے اور اس کے بعد پورے کا پورا محل نیچے گر گیا تھا، یوں لگتا ہے کہ ایسی صورتحال پیش آنے والی۔ روز ایک ایسی خبر ملتی ہے اور روز دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرا کبھی بھی آج کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ میں خبروں پہ تبصرہ کرنے والا شخص نہیں ہوں، میں اوورال سچویشن کو لیتا ہوں، لیکن کچھ 4-5 دنوں سے ایسی باتیں آپ سامنے آئی ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ خبریں نہیں، پاکستان کی بدقسمتی کی داستانیں، اور ہم دنیا بھر کے اندر ہمارا جو تھوڑا بہت بچہ کچا چیز تھی یا ہمارے پاس جو کچھ بچا کچا تھا، ہم سب اس کو نیلام کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج سے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ ایچیسن کالج، جو کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ریپیوٹڈ قسم کا کالج ہے، جس کے اندر اگرچہ کہ اسے انگریز نے قائم کیا تھا اور اس کے اندر بڑے بڑوں کے بچے پڑھا کرتے تھے، سرداروں کے، نوابوں کے، وزیروں کے، اس کی ایک وہ کنٹروورسی ویسی ہی شروع ہوئی ہے کہ جیسی کنٹروورسی ایک زمانے میں کینیڈ کالج کے اندر مریم نواز چیف منسٹر صاحبہ کے داخلے کے وقت شروع ہوئی تھی اور مسز فیلبوس کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اس کی داستان کو گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، لیکن اس معاملے کے اندر ایچیسن کالج میں ایک صاحب ہیں جو کہ وہ اور ان کی بیوی دونوں جو ہیں سول سروس کے اندر ہیں، اگرچہ کہ مجھ سے بہت جونیئر صاحب ہیں، یہاں پر ہوتے تھے، اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو 18 گریڈ میں ہی 20-21 گریڈ کی پوسٹوں پہ لگا دیا تھا۔ ان کا نام احد چیمہ ہے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے ایک طویل جیل کاٹی۔ ان کی مسز نے ایک ایشین کالج کے اندر درخواست تھی کہ ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور چونکہ وہاں جو وہ چلے گئے ہیں وہاں پر باہر، تو اپنا ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے اور وہ وہاں چلے گئے ہیں، تو ان کو لیو کر دیں اور ساتھ ان کی فیس جو ہے وہ معاف کرتی جائے، کیونکہ ہم تو لوگ وہاں ہیں تو ہم فیس نہیں دے سکتے۔ جس پہ وہ پرنسپل، جو کہ ایچیسن کالج کا پرنسپل، جو کہ آسٹریلین ہے اور کافی عرصے سے وہاں پر تھا، اس نے یہ کہا کہ پالیسی یہ ہے کہ آپ بے شک لیو لے لیں، لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو فی ضرور ادا کریں گے۔ اس کے اوپر ناراضگی کا عالم یہ ہوا ہے کہ گورنر صاحب نے ایک 4 صفحے کا آرڈر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر پالیسی نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت اس کی فی معاف کی جائے۔ جس پہ پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ میں پالیسی آپ بنانے کا حقدار ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ مالک ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب پالیسی نہیں تھی اس کو پیچھے سے شروع کر دیا جائے۔ اس کے اوپر پرنسپل صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ اس کے اندر پاکستان کی اس پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن کی وہ ساری کی ساری کہانی آپ شروع ہو نظر آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح جاگیر سمجھتے ہیں لوگوں کو۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ کچھ گڑی شوق کا آدمی ہے جو وہاں پر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے معزز اور محترم ادارے لمس کو بنانے والے بابر علی کہ جن کی کنٹریبیوشن پاکستان کی ایجوکیشن فیلڈ کے اندر کے ہر فیلڈ کے اندر زیادہ ہے، وہ گورننگ باڈی کے رکن تھے، انہوں نے بھی اس میں استعفیٰ دے دیا۔ اب ظاہر بات ہے، جیتے تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب تھے چیف منسٹر تھے، اب ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں، اب شاید وہ جیتیں گی۔ گورنر صاحب نے ان کا آرڈر جو ہے 4 صفحے کا کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی خبر آپ کو بتا دوں کہ ہم کس طرح کے لوگوں کے اندر آ کے گھرے ہوئے۔ یہاں ان کا بہت زور چلتا ہے، لیکن ان کے چچا جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ سے میں جو ہے پاکستان کی جو ایک 4 صوبوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے اس کا میں رکن بنوں گا، جس کو CEC کہتے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے یہ جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، اور ساتھ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے کہنے کے اوپر اسحاق ڈار صو کو بھی اس ڈال دیا۔
صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر. مجھے نہیں سمجھ آتی کس نے ان کے کان مڑوڑے, کس نے ان کو کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم سی ای سی کے رکن بنتے ہو, تم واپس استعفیٰ دو. اور وہ جو شخص ہم آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اورنگزیب کو وزیر خزانہ لے کے آئے ہیں, وہ اس کا سربراہ بنے گا, اور وہ اس کے سربراہ بنا دیے گئے. اورنگزیب اور محسن نقوی, یہ دو وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں اس وقت نہ ممبر اسمبلی ہیں نہ سینٹ کے ممبر ہیں. 6 مہینے کے بعد بنیں گے تو وہ, اور بعد 6 مہینے کا تو ان کو ہے, کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ بن سکتے ہیں, لیکن وہ بنیں گے تو ان کو وزیر بنا لیا جائے گا, ادروائز ان کی اس وقت عوامی نمائندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دوسری خبر. تیسری جو ہے خبر وہ ہے امریکہ کی. امریکہ کی جو ڈونلڈ لو والی پیشی ہوئی تھی, اس پیشی کے بعد امریکہ نے 23 ستمبر کو ایک رکی ہوئی قرارداد تھی پاکستان کے بارے میں, اس کو انہوں نے منظور کر لیا. اور وہ قرارداد جو ہے وہ ہے قرارداد نمبر 901. اس 901 قرارداد کے اندر پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے الیکشنز جو ہیں ان کے اندر آپ جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھیں, اور اس کے اندر جو ریگنگ ہوئی ہے اور جو 8 فروری کے بعد جو 9 فروری کو جو صورتحال پیش ہوئی ہے اس کمپلین کا جائزہ لیں. یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ significant human rights issues in Pakistan, including unlawful, arbitrary and extrajudicial killing, forced disappearances and arbitrary detention by the state or its agent, the taking of the political prisoners, serious restriction on the free expression of the media and substantial interference with the freedom of the peaceful assembly اینڈ فریڈم آف دی ایسوسیشن. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان, یہ 3 صفحے کی قرارداد ہے, اور یہ قرارداد جو ہے یہ یوں کر کے لٹکاتے رہیں گے, ہماری بات مانو گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سیریس بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. تم ایٹم بم بنانا چاہتے ہو, ہم تمہیں دیکھ لیں گے, پھر تم نے بنا لیا, ہم تمہیں دیکھ لیں گے. اب تمہارے اوپر سے سینکشنز ہیں, تم یہ وار آن ٹیرر آ جاؤ, ٹھیک ہے بنایا ہوا جو مرضی کرتے رہو, وار آن ٹیرر ہمارے ساتھ تو بنا رہے ہو, ہمارے ساتھ روس کے خلاف لڑو, جو مرضی کرتے رہو. تو پاکستان سے ان کی باتیں جو ہیں وہ منوائی جاتی ہیں. بہت آرام سے کھل کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم پیسے دیتے ہیں تاکہ پاکستان سے ہم کام کروائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو ان سے حساب لیں گے, ہم اتنے پیسے ان کو دیتے آئے. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ذلت و رسوائی کا عالم ہوا ہے وہ بھی دیدنی ہے انہی دنوں کے اندر. یہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ہیں کہ جو بغیر کسی انویٹیشن کے انگلینڈ چلے گئے ہیں, اور 2 دفعہ گئے ہیں. وزیر خارجہ کا ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنل ٹریول بہت کم کرتا ہے تاکہ عزت و وقار رہے. پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم ایسا بھی تھا جس کے 2 بچے انگلینڈ میں ہوتے تھے, عمران خان کے, اور اس لیے نہیں گیا کہ پرسنل وزٹ نہ بن جائے, وہ اپنی پورے وزیر اعظم کے ٹینیور میں نہیں گیا. انہوں نے وہاں جا کے ایک عجیب و غریب درفنتنی چھوڑی ہے جو کہ ان کے تمام تر اصحاب میں, شریف فیملی کے اندر, انڈیا سے ہماری یاری کیسے ہو سکتی ہے, یہ جاتی عمرہ وہ جاتی عمرہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر کہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے یہ بہت سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے, یہ ٹریڈ کی ٹائز آپس میں ہونے چاہیے. یہ بہت بڑی خواہش. اس کے اوپر جو جے شنکر صاحب نے جواب دیا ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی بھکاری کے منہ کے اوپر تھپڑ مار کے وہ کہتا ہے نکل جاؤ تم تو. اس کے باوجود یہ شخص ہمارا وزیر خارجہ رہے گا, کیونکہ اس کو کچھ لوگ رکھنا چاہتے ہیں وزیر خارجہ, اور جو لوگ اس کو رکھنا چاہتے ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دلچسپی. 2 اہم اکنامک معاہدے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اب لگتا ہے پاکستان برائے فروخت ہو چکا. ایک ہم نے معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, SIFC, کیونکہ اب تو SIFC ہو گئی ہے نا, جس کے اندر سارے مل کے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالیں گے. اس SIFC کے تحت پاکستان کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ اپنے اونٹوں کا اور بھینسوں کا چارہ اگانے کے لیے کہے گا پاکستان سوائل ہیز گریٹ پوٹینشیل فار بریڈنگ ہائی کوالٹی لائف اسٹاک پروڈکٹ وتھ ہائی نیوٹریشنل اینڈ پروٹین کنٹینٹ. دا فارڈر کلٹیویشن ایگریمنٹ واز آلسو اے اسٹیپ فارورڈ فار انویسٹمنٹ ان پاکستان ورتھ 25 بلین ایچ پلیجڈ بائی سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب, کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب $25 ارب دیں گے, اور $25 ارب سے ہم یہاں پر وہ اگائیں گے, کیا فارڈر اگائیں گے. یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے ایریزونا کے ساتھ کیا تھا,
اور ایریزونا نے کہا تھا کہ ہماری زمین کا پانی چوس کے تم لے جاؤ گے اور ہم خشک میں ہو جائیں گے. یہ انہوں نے کہا ریز آئی برو ان پرچیز نیئرلی 10,000 hectares آف دا لینڈ 47.5 million about 20 miles kilometer away from the Butler Valley اس کا ایریزونا in Vicksburg, Arizona. Since then, the worsening drought in Arizona has brought renewed attention. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب سے انہوں نے وہاں پہ کیا ہے تو ایریزونا کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ڈراؤٹ، ایک قحط کا عالم، ایک خشک سالی کا عالم شروع ہوا ہے. اور یہ اب یہاں پر ہم نے اس کو ان کو سعودی عرب کو اور جو یہ کو کہا آؤ ہم اس ملک کی زمین بھی تمہیں دیتے ہیں، ہم اس ملک زمین کا پانی بھی تمہیں دیتے ہیں. یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہت پانی ہے. کسانوں سے پوچھو، سندھ کے کسانوں سے پوچھو، جنوبی پنجاب کے کسانوں سے پوچھو، پنجاب کے باقی کسانوں سے پوچھو. ہم بہت آرام سے کہہ دیں گے یہ 25. اب جس ملک کے اندر $129 ارب آ گئے اس کا کچھ نہیں بن سکا، یہ $25 ارب کا بھی کچھ نہیں بنے گا. یہ وہ چیز ہے جو کارپوریٹ فارمنگ ہے جس کے اوپر بھارت کے اندر 6 مہینے تک انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ ہم اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے، یہ ہمارا رزق ہے. یہاں سے اپنے بچوں کا غلہ اگاتے ہیں، یہاں سے ہم اپنے بچوں کے لیے گندم ہے، چاول ہے، ہم نے اپنی مرچیں ہیں، دالیں ہیں، وہ اگاتے ہیں. ہم پیٹ بھرتے ہیں، پورے انڈیا کا پیٹ بھرتے ہیں. یہ وہ سب کانٹیننٹ میں یہ پنجاب وہ علاقہ تھا جو پورے بر صغیر کو چاول سے لے کے اور گندم سے لے کے اور دالیں تک سب دیا کرتا تھا. آج کہاں چلا گیا؟ آج اس لیے چلا گیا کہ آپ اپنی گندم اگاتے ہیں اور بیچتے ہیں اور منافع کماتے ہیں، پھر مہنگی خرید کے لاتے ہیں، پھر یہاں ملک کے اندر بیچتے ہیں، پھر منافع کماتے ہیں. آپ نے اس ملک کو ٹریڈرز کا ملک بنا کے رکھ دیا ہے. اور سب سے اہم بات، ابھی کل 2 دن سے میں دیکھ رہا تھا ریکوڈک کے بارے میں آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں. یہ جو اس وقت ہمارے پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ریکوڈک جو ہے اس کے لیے بارش برسا دے گا، یہ شاید ان کو ابھی اندازہ نہیں کہ کم از کم 8 سے 10 سال تک کا عرصہ اس میں بنتا ہے. آپ سوچیں ایک اوپن پٹ مائن، میں چونکہ چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا اور یہ میرے ہی زمانے کے اندر اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا. اور پھر ان کی حالت دیکھیں پاکستان کے اندر، ان کو شوق چڑھا ہم خود کام کر رہیں گے، ہم یہ کر لیں گے. جو BHP نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ بھائی یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں قسم کے تمہارے لیے، ہم اس پہ سرمایہ لگائیں گے اور 75% ہمارا ہوگا، 25% آپ کا ہوگا. پھر وہ BHP نے وہ جو تھا ٹھیکہ جو تھا وہ بیچ دیا تھا ٹیسیان کو، ایک ٹرکی اور ایک اور فارم تھی. اور پھر اس کے بعد وہ چونکہ بیسک ایگریمنٹ انہوں نے بیچ دیا تھا، وہ آگے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلتے رہے. پھر ہم نے اس کے اندر جس وقت انہوں نے وہ سارے کا سارا سروے کر لیا، سارا دیکھ لیا کہاں کرتے ہیں، جب لائسنس لینے کی باری آئی ہمارے لوگوں کی رال ٹپکنے شروع ہو گئی. اس نے بہت ساری کہانیاں وہ سناتے ہیں، چونکہ میرے ساتھ تو 1-2 سال آپس میں بہت زیادہ آپس میں ان کا تعلق رہا ہے، تو بہت ساری کہانیاں وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے ہم سے اتنے بلین مانگا، اتنے بلین ڈالا، دے دو ہم تمہیں لائسنس دے دیں گے. پھر آخر ان کا ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، رشوت نہیں دیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ہم کیس دیں گے. انہوں نے جیتا، آپ کو $10 ارب کا جرمانہ ہوا. اور پھر وہ عمران خان کے زمانے کے اندر عمران خان نے اردگان سے مل کے باقی لوگوں سے وہ ختم کروایا اور دوبارہ آپ کا کام شروع ہوا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کل میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی گوادر تک ہمیں وہ راستہ بنا کے دیں. اب جو لوگ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، گوادر سے راستہ کہاں سے جائے گا؟ 2 یا 3 راستے ہیں. نمبر 1، آپ اس کو اوپر سے لے کے آئیں گے وہاں پر اپنا کوئٹہ سے، پھر اسے سوراب، وہ وہاں پر چلو ٹھیک ہے سڑک بنی ہوئی ہے، اور سوراب سے آپ گوادر کی طرف اس کو لے کے جائیں گے. لیکن نزدیک ترین راستہ جو ہے وہ بنتا ہے ماشخیل کی طرف، جو خاران کا راستہ ہے. آپ وہاں پر امن ابھی تک قائم نہیں کر سکے. اوران کے کیمپس آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کس طرح کی صورتحال. یہ بالکل ویسی صورتحال ہے. آج سے تقریباً کوئی 12 سال پہلے میں پیٹرولیم منسٹری میں گیا تو وہاں بہت بڑا ایک پروجیکشن میں دیا، ہم سٹاف کالج میں تھے، انہوں نے پریزنٹیشن دی کہ ہم تاپی جو گیس فیلڈ ہے اس سے پائپ لائن لا رہے ہیں اور اتنے کروڑ روپیہ ہم نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے لکھ دی ہے. میں نے کہا مجھے بتائیے، یہ 2011 ہے، 2011 مارچ میں گئے تھے ہم، 2011 ہے، اس 2011 میں بیچ میں افغانستان آتا ہے. اس افغانستان میں تم امن قائم کرو گے؟ تو اس ریکوڈک کو جس کے اوپر آپ اس میں 10 سال کے بعد کہیں جا کے نکلے، سب سے پہلے تو وہ پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو اس کو کرش کیا جاتا ہے، کرش کر کے اس کے اندر باقاعدہ اس کی مٹی صاف کی جاتی ہے. اس کے بعد بہت بڑا سمیلٹر لگا جاتا ہے. سمیلٹر لگنے کے بعد اس کے اندر سے
जो तो 0.2% सोना होता है और कुछ तांबा होता है, तभी तुरंत निकाला जाता है। आपको पता है लड़ाई किस बात पे हुई थी? लड़ाई इस बात पे हुई थी कि जो एक कंपनी ने कहा था कि हम इसको जो है रिफाइन चाइना से करवाएंगे, तो पाकिस्तान ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब आप वहाँ से माल खा लेंगे, वहाँ चाइना ले हमारे सामने रिफाइनरी भी लगाएं। ये बेसिकली चीज़ ये था कि उनको किस तरह प्रेशराइज किया जाए। वो कहते थे कि दुनिया पूरी में लोग चाइना से ये साफ़ करवाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, लेबर भी सस्ती है, चीज़ें भी सस्ती हैं, टेक्निकल नॉ भी वहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ क्यों करें। फिर अब उन्होंने मान लिया है, अब वो चाइना में कैसे जाएगा और कौन आपको अलाउ करेगा। ईरान और उसकी 18 अरब डॉलर का आपको जो जुर्माना भी अदा करना सर पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान ने अपने हद तक गैस पाइपलाइन है उस बिछा दी हुई है। जरदारी साहब उसका एग्रीमेंट कर गए हुए थे, अब आगे आपने बिछानी है। जो लोग चागी के रहने वाले हम उन्हें याद होगा कि ये जो रोड है जो कोयटा से तफ्तान तक ईरानियों ने अपने हिस्से की रोड बना दी थी। हमारे यहाँ वो खान कंपनी जो थी वो बना, उसको कभी ये रोकते थे, कभी वो रोकते थे, कभी वो नहीं बन पाती, बड़ी मुश्किलों से बनी थी। ये है कैफियत। इस हैसियत के अंदर मुझे यही लगता है कि जैसे किसी मुल्क के अंदर कोई आसेब है और बलाओं और भूतों का साया है। वो जो मुनीर न्याज़ी ने कहा था कि मेरे मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हर कोई तेज़ी दिखा रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत इस वक्त चल रही है, जिस तरह के हालात इस तरह हैं, जिस तरह के अवाम के अंदर अदम इत्मीनान है, जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह लोग ज़िंदगी से बेदार हो रहे हैं और उनको कोई सुझाई नहीं देता कि वो अपनी भूख किस शख्स के लिए काटें। बार बार कहता हूँ कि लोग अपने किसी उस शख्स के लिए भूख काट लेते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं, या वतन के लिए काटते हैं या लीडर के लिए काटते हैं। वतन से लोगों की अब मोहब्बत नहीं रह गई। बड़ी तकलीफ़ से बात करता हूँ, धड़ाधड़ लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। वो लोग जो कभी इस वतन की गीत गाया करते थे। मैं एक डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा हम लोग 11 आए थे, छोड़ के क्या इस मुल्क की खिदमत करेंगे, डेडिकेटेड स्टेशन के साथ हम वापस चले गए। उस दिन भी मैंने अर्ज़ किया कि बैरून मुल्क पाकिस्तान से लोग पैसा भेजना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम इस सिस्टम में पैसा नहीं भेजेंगे। आप कभी $7 बिलियन आता था, आप इस वक्त $1 बिलियन भी नहीं आ सका। आप इस मुल्क के दुश्मन हो, आप इस मुल्क को जलाना चाहते हो कि एक आदमी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, आप इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हो। एरिज़ोना के अंदर खड़े हुए लोगों ने खड़ा कहा कि उनको पैसों की जरूरत नहीं, उनको पानी की जरूरत नहीं। कल को चावल जहां से फॉर्म आएगा, चूंकि पानी हमारे पास है, यूएई के पास पानी नहीं है, चावल का खेत भी चला जाएगा। हमारी हालत अफ्रीका तक जैसी हो जाएगी। अफ्रीका जो है कई गुना ज़्यादा गल्ला उगाता है लेकिन भूख में मरता है, इसलिए कि उनको कहा गया है कि ये गल्ला फार्म है, हमारे खेत हमारे जहाज़ खड़े हैं, ये ले जाएंगे, तुमने मांगना है तो जो डॉलर कमाओगे वो हमें दे दोगे। ये हमारे प्लानर्स हैं और ये हमारी कैफियत है। कहाँ से शुरू करें? सिर्फ़ एक, इस कौम को यकीनन जिससे वो मोहब्बत करते हैं वो उसको वापस दे दो, ताकि ये कौम कुछ देर भूख काटे और भूख काटने के बाद अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब भी देखे। वरना आसेब तो तारी है, इस आसेब में तो हम रहना है। और आपको याद होना चाहिए, आखिरी बात करता चलूँ, दुनिया में जब कभी किसी मुल्क में इस तरह का आसेब तारी हुआ है तो फिर उन लोगों ने जो चिल्ला काट के बाहर निकले थे, उन्होंने उस आसेब को जैसे अपने ऊपर से उतारा है, उसकी कहानियाँ बहुत खौफनाक हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।